الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اور اس سے بھی بڑا کرم اور بڑا فضل یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے دین کو سمجھنے اور دین کو سننے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، دنیا میں دو طرح کی محنتیں ہوتی ہیں، ایک اللہ اور اس کے دین اور اس کے رسول کی طرف بلانے کی محنت، اور ایک شیطان اور شیطان کے آلہ کار اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی محنت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بہت سی جگہوں پر اس حقیقت کا خلاصہ کیا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ نیک لوگ جو ہیں وہ نیکی کی محنت کریں گے، نیکی کی کوشش کریں گے، خود بھی نیک بننے کی محنت کریں گے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش اور ان کے حق میں محنت کریں گے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے اور یہ جنت کی طرف لے جانے کا راستہ ہے۔ اور ایک محنت ہے باطل کی محنت، شیطان کی محنت، کہ جن کا تذکرہ اور جن کا خلاصہ بھی قرآن کریم نے کہا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ جو خواہشات کے تابع ہو کر، من مانی کی زندگی گزار کر، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر، من چاہی زندگی کے اوپر چل کر، اللہ کو ناراض کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر، ان کی سنتوں کو چھوڑ کر، ان کی زندگی کو چھوڑ کر، ان کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنانے کو چھوڑ کر
جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے، شیطان کی محنت کو پیچھے چلتا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا جہنم میں پھینک دیتا ہے، جو انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمیں ان آیتوں کے ذریعے سے اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ انسانیت کی رہبری کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ انسانیت کی رہبری کے لیے اور اسے صحیح رہنما اور صحیح اس کی گائیڈ لائن کے لیے دنیا میں اللہ رب العزت نے اتارا ہے کہ انسان اور بندہ اور خصوصاً مسلمان جو ہیں وہ ان قرآن کریم کے آیات کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنا کر دوسروں کی زندگی کے بنانے کی بھی فکر اور کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ دنیا میں شروع کیا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی، ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی کہ نیکی کا راستہ جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور برائی کا راستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ نیکی سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور گناہوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ نیکیوں سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور گناہوں سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ حقیقت سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو سمجھایا، اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہر لائن سے یہ رہبری فرمائی اور ان باتوں کی تعلیم دی کہ قرآن کریم نے جن باتوں کی رہبری فرمائی ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جتنے اوامر کے حکم کو نازل فرمایا ہے، ان اوامر کو بجا لانا اور نیکی کی محنت کرنا، محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ اللہ کی رضا کو پانا ہے اور جنت کے راستے پر چلنا ہے۔ اور شیطان کی محنت کرنا، شیطان کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا اور اللہ کی جتنے مناہی ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، انہی چیزوں کو دوبارہ کرنا اور اسی کے پیچھے اپنی زندگی کے سفر کو گزارنا، یہ جہنم کے راستے پر چلنا ہے، جس کا خمیازہ عزیز بزرگ اور دوستوں میں اور آپ ملک کے حالات کی شکل میں اور کبھی تو بستی کے حالات کی شکل میں اور کبھی تو انفرادی حالات کی شکل میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ روزانہ ہم یہ خبریں سنتے ہیں اور روزانہ ہم ایک نئی رپورٹ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ مسلمان جب اپنی مسلمانی کھو دیتا ہے، مسلمان اور ایک ایمان والا جب اپنی ایمان کی پاور کو کھو دیتا ہے، تو محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ کی ناراضگی کے جتنے پھٹکار ہوتے ہیں، وہ چاہے قوموں کی شکلوں میں ہو یا چاہے وہ افراد کی شکل میں ہو یا چاہے وہ ملک کی شکل میں ہو، اللہ رب العزت نے ان کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ قانون اور ضابطہ ہے اللہ رب العزت کا کہ جب کسی قوم میں بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہیں، جب کسی قوم میں گناہوں کے کرنے کے جذبے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت ان قوموں پر، ان افرادوں پر، ان خاندانوں پر، ان محلوں پر، ان گلیوں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی لعنت کی پھٹکار برساتے ہیں۔ وہ لعنت کی پھٹکار کبھی تو بھوک مری کی شکل میں آتی ہے، وہ لعنت کی پھٹکار کبھی تو بازار میں مہنگائی کی شکل میں آتی ہے، وہ لعنت کی پھٹکار کبھی تو اولاد کی نافرمانی کی شکل میں آتی ہے، وہ لعنت کی پھٹکار کبھی تو بیٹیوں کے سروں پر سے دوپٹوں کی اترنے کی شکل میں آتی ہے، وہ لعنت کی پھٹکار کبھی تو بھوک مری کے دور سے گزرنے کی شکل میں آتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے عذابات کی شکلیں۔ آپ سارے نبیوں کے واقعات پڑھ کر دیکھ لیں،
ان کی زندگیوں کو پڑھ کر ہم دیکھ لیں تو محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ سارے نبیوں نے ایک ہی کلمے کے نیچے جمع ہونے کی دعوت دی، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے بازاروں میں اور حجاج کے قافلوں میں، مدینے کی گلیوں میں، یثرب کی وادیوں میں آپ نے بے تحاشا مرتبہ امت کو گناہوں سے روکا ہے اور امت کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دی۔ اس لیے عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمیں یہ حقیقت اپنے ذہن اور دل و دماغ میں بٹھانی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی پرسنل حالات لاتے ہیں، کبھی پرائیویٹ حالات لاتے ہیں، وہ چاہے حالات اولاد کی شکل میں ہو، خاندان کے تباہ ہونے کی شکل میں ہو، اولاد کی بگڑنے کی شکل میں ہو، اولاد اور خصوصاً نوجوانوں کے آوارگی کی شکل میں ہو، یا خصوصاً نوجوانوں کے اندر نشے کی لت لگنے کی شکل میں ہو، یا خصوصاً معاشرے کو تباہ کرنے کی شکل میں ہو۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی اس قوم سے، اس فرد سے، اس خاندان سے، اس بستی سے، اس محلے سے ناراض ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ آپ دیوار سے ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ مسلمان فلاں ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان فلاں چیز ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان فلاں ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مسلمان یہ سب ہو سکتا ہے۔ جب چوتھی مرتبہ آپ کے سامنے فرمایا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے جب ٹیکا لگایا تھا اس ٹیکے کو چھوڑ کر آپ سامنے آ گئے اور کہا میرے صحابہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پوری امت کے لیے رہبر بن کر آئے، پوری قوم کے لیے ایک قائد بن کر آئے، اور ایک قائد کی حیثیت سے آپ دنیا میں آئے۔ آپ کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ چاہے تسبیح بھی پڑھتا ہو، وہ تہجد بھی پڑھتا ہو، وہ اوابین کا پابند بھی ہو، وہ قرآن کریم کی تلاوت کا بھی پابند ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کی ذات سے خوف نہیں ہے تو محترم بزرگ اور دوستوں سب سے بڑا اور پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں جھوٹ کو پھیلاتا ہے۔ اسی لیے مثل ہمارے یہاں مشہور ہے، کیا مشہور ہے؟ کہ ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ آدمی استعمال کرتا ہے، اور ان 100 جھوٹوں کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی مثل ہمارے معاشرے میں ہے کہ جھوٹ کے کبھی پاؤں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ وہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو محترم عزیز بزرگ اور دوستوں کسی بھی بستی، کسی بھی قوم، کسی بھی فرد یا کسی بھی معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے اور ان کو اپنی منزل آسمانوں پر دیکھنے کے لیے یہ سب سے بنیادی عنصر ہے کہ جس کی تلافی پر اللہ رب العزت قوموں کو اوپر چڑھاتے ہیں۔ وہ قومیں لوگوں کے لیے رہبر بنتی ہیں، وہ قومیں لوگوں کے لیے گائیڈ لائن کی شکل اختیار کرتی ہیں، وہ قومیں کبھی سوتی نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے انٹرنیشنل لیول پر عہد اسلامی، رابطہ عہد اسلامی جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، عرب ادارہ، اس لیول پر بیٹھ کر آپ نے حجاج کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ جب کوئی قوم تباہ ہوتی ہے، جب کسی قوم کے نوجوان آوارگی کے شکار ہوتے ہیں، نشے کی لت میں غرق ہوتے ہیں، تو سب سے بنیادی وجہ ہوتی ہے اس قوم کے اندر بے حیائی اور جھوٹ کے پنپنے کی۔ ہاں،
اس قوم کے سب سے بڑی گراوٹ کی اینٹ جو گرتی ہے وہ اس قوم کے اندر بے حیائی کے عام ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی انہی آیتوں کی تلاوت کی جو آج ہمارے ملک کے حالات کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع خطبے میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں رکھی ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کبھی تو افرادوں میں، کبھی تو خاندانوں میں، کبھی تو برادریوں میں، کبھی تو کنبوں میں، کبھی تو قبیلوں میں، اور کبھی کبھار پورے ملک کے حساب سے اللہ تعالیٰ حالات لاتے، اور ایسے حالات بنتے ہیں جو مدینۃ المنورہ میں حالات اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنے ہوئے تھے جب آپ نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے، اور ایسے حالات تھے کہ جن حالات میں آپ کے سامنے 2 مہینے تک گھروں کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہاں، آپ چاہتے تو احد پہاڑ کو سونا بنا کر تیار کر دیتے، اور خود اللہ کی طرف سے یہ اجازت مل گئی تھی، میرے رسول آپ صرف اجازت دیجئے، آپ صرف اشارہ کیجئے، ہم ان احد پہاڑ کو جو غالباً 1500 میٹر پر پھیلا ہوا ہے، ان پہاڑ کو ہم سونے کی شکل بنا دیں گے۔ اور مشکات شریف میں آگے کی حدیث یہ ملتی ہے کہ صرف سونے کی شکل نہیں بنائیں گے، میرے نبی آپ جہاں جائیں گے آپ کے پیچھے پیچھے یہ پہاڑ چلتے رہیں گے، یہ طاقت ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم عزیز بزرگ اور دوستوں آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ قوم کے اندر جب تباہی آتی ہے، قوم جب بگڑ جاتے ہیں، جہاں پر مسجد آباد ہونی ہو وہاں آوارگی کے اور آوارگی کے اڈے آباد ہوتے ہیں، جہاں نوجوانوں کو نشے کی لت لگ جاتی ہے، جس معاشرے میں جھوٹ عام ہو جاتا ہے، محترم بزرگ اور دوستوں وہ معاشرہ چاہے ظاہر میں کتنا ہی پھیل رہا ہو، چاہے اولاد پر اولاد بن رہے ہو، چاہے خاندان کے خاندان جڑ رہے ہو، لیکن اس کے کبھی پاؤں اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ چل سکے۔ ہاں، اس لیے عزیز بزرگ اور دوستوں ہمیں سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری جو بنیادیں کھوکھلا ہو رہی ہیں، ہماری جو بنیادیں ختم ہو رہی ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ جو قومیں محمد الرسول اللہ کے ہاتھ نیچے آتی ہے، ان کے پیروکار بنتی ہیں، ان کے ہاتھ نیچے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتے، کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمارے کرناٹکا کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا اکبر شریف صاحب، انہوں نے اتنی کے اجتماع میں ایک بہت پیاری بات کی، کہا کہ جو قوم، جو فرد یا جو افراد اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی 7 نسلوں تک دین باقی رکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں۔ ہاں، کیا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دین کی بقا ان کے اندر باقی رکھتے ہیں، دین کی شکلیں ان کے اندر باقی رکھتے ہیں، دین سے محبت ان کے اندر باقی رکھتے ہیں، دین سے پیار ان کے اندر باقی رکھتے ہیں، انہیں گناہوں سے نفرت دیتے ہیں، ان کے دلوں میں نیکی سے محبت دے دیتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے نفرت کریں اور نیکی سے محبت کریں۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں اگر ہمارے بس میں اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے دیتے تو آج شاید جو جمعہ میں ہمارا عملہ پہنچ رہا ہے وہ بھی نہ پہنچتا جمعہ میں، کہ آج ہم لوگوں کا حال ایسا ہے، جو عملہ آج ہمیں جمعہ میں مل رہا ہے وہ عملہ شاید ہمیں میسر نہ ہوتا اگر ہمارے اختیار میں یہ چیزیں اللہ دے دیتے۔ گناہوں سے نفرت، گناہ کے ماحول سے نفرت، نیکی سے محبت، نیکی کے ماحول سے محبت، یہ اللہ رب العزت کے ذات عالی کی طرف سے ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے 7ویں پارے کی آیات ہیں،
وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ دنیا کا کوئی کام، دنیا کا کوئی ادنا سے ادنا کام ہو یا بڑا سے بڑا کام ہو، یہ اللہ رب العزت کے بغیر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ درخت پر ہلنے والا پتا اور اس درخت سے ہل کر گرنے والا پتا بھی اللہ کے ذات عالی سے اجازت لے کر ہوتا ہے۔ یہ کائنات ہے، یہ نظام دنیا ہے۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اس کی طرف ہمیں خاص کر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں میں یہ جو بے آوارگی، گندی ویب سائٹس، گندی فلموں کا شوق اور سگریٹ کا شوق، نشے کی چیزوں کا شوق، موبائل کا شوق، موبائل میں گندی چیزوں کا شوق جو اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ تک کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی بات پر اپنے کانوں کو دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو ماں باپ جن بچوں کے لیے اپنے خون پسینے کو پانی کر کے دکھایا ہے، انہی ماں باپ کو آج کے نوجوان ان ماں باپ کے سامنے گھراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمیں سب سے پہلے اس بات کو جاننا ہے کہ نیکی کا راستہ جو ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے، نیکی کی محنت جو ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے، اور برائی کی محنت اور برائی کا راستہ جو ہے وہ جہنم تک پہنچتا ہے اور جہنم میں اوندے منہ گرا دیتا ہے۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کے ملفوظات میں ایک بات ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ملک کے حالات اور بستیوں کے حالات اور نوجوانوں کے حالات اور خاندانوں کے تباہ ہونے کی کہانیاں اور افرادوں کی بگڑ جانے کی کہانیاں جو ہیں، یہ خود اس خاندان اور اس افراد، اس قومیں اور اس ملک کے لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے عربی میں ایک جملہ کہا، اعمالکم عمالکم، جیسے اعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلے آسمانوں سے اتارتے ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں ہوتا ہے، کسی کا کوئی ادنا سے ادنا دوش نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہماری وہ کرتوت جو زمانہ ماضی میں ہم کرتے ہیں یا پھر زمانہ حال میں کرتے ہیں یا پھر زمانہ مستقبل میں ہم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات کی شکلیں ایسی مسخر کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی حالات میں آ کر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ان قوموں کے اندر اور ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ دین کی محبت کو نکال دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے قارون جب اپنے لاؤ و لشکر کے ساتھ میں نکلتا تھا، قرآن کریم کے 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا تذکرہ کیا، جب اپنے پورے لاؤ اور لشکر کے ساتھ میں نکلتا تھا تو اس زمانے کے جو مسلمان تھے وہ اس کے لاؤ اور لشکر کو دیکھ کر کہتے تھے، یا لیتنی مثل ما اوتی قارون۔ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے، یا لیتنی مثل ما اوتی قارون، کاش کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم بھی اس ریل پیل کی دنیا کو دیکھ لیتے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا نافرمان اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور دنیا میں اللہ کی جنت کو چیلنج کرنے والا قارون تھا۔ لیکن اس زمانے کے دور کے مسلمان جو صرف نام کے مسلمان تھے، ان لوگوں کی کیا کہانی اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، یا لیتنی مثل ما اوتی قارون، کاش کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم بھی اس طرح سے ریل پیل کی زندگی گزارتے۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ہم آئیڈیل قوم ہیں، ہم نمونہ ہیں، ہم دوسروں کی رہبری کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔
تو عزیز بزرگ اور دوستوں، ہم دنیا کی دل فریبیوں میں اور دنیا کی رنگت میں لگ کر اپنے ماضی کو اور اپنے مستقبل یعنی آخرت کو ہم برباد نہیں کر سکتے۔ ہم ان کوڑیوں پر اتنا بڑا سودا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی جنت کو بگاڑ کر رکھ دیں۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمیں اس ذمہ داری کے ساتھ جینا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہماری پوری زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمیں اپنی پوری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہ حساب ایسے خالق کائنات لینے والے ہیں جنہوں نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ وہ اللہ کل قیامت میں ایک ایک منٹ، ایک ایک عمل، ایک ایک سیکنڈ میں ہونے والے کاموں کا حساب اللہ لینے والے۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قوم کی بیماریوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہم صرف بولتے رہیں اور عمل کی زندگی ہمارے یہاں کچھ بھی نہ ہو۔ ہم کہتے رہیں نوجوان بگڑ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نوجوان آوارگی کے شکار ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نوجوان شراب کے عادی ہو رہے ہیں، ہم کہتے رہے نوجوانوں کو لت لگ چکی ہے، وہ ماں باپ کی بھی بات نہیں مانتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، قصور سب سے پہلے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ان کے سامنے صحیح تربیت نہیں رکھی، ہم نے محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ان کے سامنے نہیں رکھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ نتائج آج ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ جہاں پر 6:20 پر جماعت ہوتی ہو، 6:20 جہاں پر پوری دنیا جاگ جاتی ہے، اور اس قوم کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی 9:30 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں بیچارے۔ جب سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزی سلطنت کا دعویٰ بولا گیا، حلہ بولا گیا، تو یہاں جو مسلمان رہتے تھے ان میں ان کا ایک جاسوس ایسا تھا جو روزانہ اس گورنمنٹ کو ان کے حالات لکھ کر دیتا تھا کہ یہ قوم روزانہ 8 بجے کے بعد جاگتی ہے، اور وہ یہ کام کرتے تھے کہ 8 بجے سے پہلے اپنے پورے خطوط کو لکھ کر یہاں کے چوروں کے ہاتھ میں پہنچا دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پہنچا دیتے تھے، اور آئندہ کے نئے کام کی گائیڈ لائن بھی دے دیتے تھے۔ اور ابھی یہاں مسلمان 8 بجے اٹھ رہا ہے، اور وہ 8 بجے اپنے مہینوں کی پلاننگ لکھ کر دے دیتے تھے۔ تو سب سے پہلے جو زوال آیا ہے اس ہم لوگوں پر، خصوصاً ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، یہ وہی حالات، یہ وہی بیماریاں تھیں جن کی وجہ سے محترم عزیز بزرگ اور دوستوں ہمیں آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو ذمہ داری کا آدمی سمجھیں۔ صرف کھانا اور پینا اور گھر کی ذمہ داریاں اٹھانا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چڑیاں جب دانہ کھاتی ہیں تو سائنس کہتی ہے کہ آدھا دانہ وہ کھاتی ہیں اور آدھا دانہ بچا کر اپنے بچوں کے لیے شام میں لاتی ہیں۔ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، لیکن ہم تو آئیڈیل ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ان کی غلامی کا توق ہمارے گلوں میں ڈالا گیا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، ہماری ذمہ داریاں اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ہم اس سے زیادہ کی مکلف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبحوں کو جو دیر سے اٹھتے ہیں، جو دیر سے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھرانوں پر بد دعا فرمائی ہے۔ آپ پڑھیے مشکات شریف، بد دعا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے جو گھر دیر سے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں ان گھروں میں ہزاروں قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، کہ جن بیماریوں کا علاج نہ ڈاکٹروں پاس ہوتا ہے، نہ وقت کے بڑے بڑے جو ڈاکٹر جو نباز قسم کے ہوتے ہیں، جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی ان بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کی بد دعا کا اثر ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے کبھی بد دعا نہیں دی، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ تاریخ ہمیں یہ دیتی ہے کہ ابو جہل کے حق میں محمد الرسول اللہ نے بد دعا دی تھی، اسی وجہ سے تو وہ مارا گیا۔
محمد الرسول اللہ نے عتبہ اور شیبہ کے حق میں بد دعا دی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے 2 شیر ایسے مسلط کیے کہ جن 2 شیروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہلاک کیا۔ محمد الرسول اللہ نے بد دعا دی ہیں، لیکن محترم عزیز بزرگ اور دوستوں اس کے موقع اور محل کے حساب سے دیا ہے۔ اس لیے ہم جو دیر سے اٹھنے کے عادی بن گئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی سخت مرحلہ ہے۔ ہم اس بات کو تھوڑا سنجیدگی سے لیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اس کو تھوڑے دل اور دماغ کے کانوں سے سمجھ کر لیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اگر کچھ کام میں لینا چاہتے ہیں تو انہیں جلدی اٹھانے کی عادت ڈالیں، انہیں تہجد کی عادت ڈالیں، انہیں ذکر کی عادت ڈالیں، انہیں قرآن کریم سے محبت کی عادت ڈالیں۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، پھر قوم کی قسمتیں جاگتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کریں گے سب ساتھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت سے فارغ ہو جائیں۔